السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ترى الناس الہلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامہ، رواہ ابو داود فی کتاب الصیام۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں رؤیت ہلال کی شہادت کا شرعی ثبوت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک ہم نے جتنے بھی دروس دیے ہیں وہ تمام درسوں کے اندر ہم نے عالمی رؤیت کے سلسلے میں بتلایا ہے، اور تمام دلائل اپنے عموم کے لحاظ سے تمام دنیا پر مشتمل ہیں۔ آج ہمیں بتانا ہے کہ اگر کہیں سے بھی چاند کی خبر مل جاتی ہے تو اسے تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چاند کے دیکھنے کے سلسلے میں سب سے پہلے رؤیت کا دخل ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر چاند غائب ہو جائے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور لوگ اسے دیکھ نہ سکیں تو کہیں سے بھی خبر مل جائے تو اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی کچھ نظر نہ آئے اور کہیں سے کوئی خبر بھی نہ ملے اور بدلی چھائی ہوئی ہو یا چاند غائب ہو جائے نظروں سے اور کسی کو نظر نہ آئے، تو ایسی صورت میں 30 کی تکمیل لازمی ہوگی۔ محترم ناظرین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہلال دیکھنے میں لگے، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے ہلال دیکھا ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ شہادت کے سلسلے میں پہلی روایت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس روایت سے صاف صاف ظاہر ہے کہ لوگوں نے ہلال دیکھنے کی کوشش کی اور ہلال دیکھنے میں لگے رہے، ان کو نظر نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر آ گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی قید اور حدود کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو تسلیم کر لیا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں اگر ایک آدمی بھی گواہی دے تو اس فرد واحد کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دی، آپ نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، دوسری روایت ہے جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیسے آ کر کے لوگوں نے آپ کو خبر دی، اس کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں کریں گے۔ عن ربیع بن حراش عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم اعرابیان فشهد عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالله لعل الهلال امس عشية فامر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الناس ان يفطروا، زاد خلف في حديثه وان يغدوا الى مصلاهم، رواہ ابو داود فی کتاب الصیام و رواہ الدارقطنی۔ ربیع ابن حراش ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، جبکہ لوگ اگلے دن کی سحری کھا کر روزہ بھی رکھ چکے تھے اور دن کا اکثر حصہ بھی گزر چکا تھا۔ اتنے میں دو دیہاتیوں کا ایک وفد آیا
اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حلفیہ گواہی دی، ہم نے کل شام کو چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ روزہ توڑ دیں۔ حدیث کے خلف نامی ایک راوی نے اپنی روایت میں اتنا زیادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور لوگ صبح اگلے دن عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ محترم ناظرین، مشہور محقق قاضی عزیر صاحب کی کتاب رؤیت ہلال صفحہ 202 پر وہ لکھتے ہیں کہ وہ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کے آخری حصے میں آئے تھے۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، مدینے میں لوگوں نے رمضان کی 30ویں شب کو ہلال نہیں دیکھا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ پھر دن کے دوران ایک قافلہ آیا اور قافلے والوں نے شہادت دی کہ انہوں نے 30ویں شب کو ہلال دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ کھولنے اور 31ویں روز نماز عید ادا کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ ملا علی قاری نے بیان کیا ہے۔ اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو کہتے ہیں اگر عید کی نماز کا وقت نکلنے کے بعد عید ہونا ثابت ہو تو عید کی نماز دوسرے دن پڑھی جائے۔ اس کی طرف امام اوزاعی، امام احمد اور امام اسحاق اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اور دیگر، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ پتہ چلا کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر لوگ ہلال دیکھیں اور ہلال کی شہادت ایک آدمی سے مل جائے رمضان المبارک کے مہینے کی شروعات اور آغاز کے لیے، تو اس کی شہادت کو قبول کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی حد اور بلا کسی قید کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کو قبول فرما لیا۔ اور دوسری روایت سے ایک شک اور ختم ہو گیا، وہ یہ کہ ربیع بن حراش ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک آدمی نے کہا کہ رمضان کے آخری دن کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ چاند دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ چاند دکھا نہیں، نظر نہیں آیا۔ اب ایک قافلہ کہیں دور سے دوسرے دن بالکل آخری حصے میں دن کے پہنچا اور اس نے شہادت دی کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو قبول کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کتنی دوری سے آ رہے ہو، کہاں سے تم نے سفر کا آغاز کیا تھا، کہاں تم نے چاند دیکھا تھا، کس مقام پر تھے اور کتنی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا۔ اس لحاظ سے اس طرح کے سوالات کرنا شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا ہو اور اس کو عموم پر اللہ کے نبی نے باقی رکھا ہو، اس کو عموم پر باقی ہی رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید سوالات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن چونکہ نماز کا وقت نکل چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز دوسرے دن ادا کرنے کا حکم اپنے صحابہ کو فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر خبر دیر سے پہنچے اور عید کا دن ہو، ایسے وقت میں بھی روزہ توڑا جائے گا جس وقت کے روزے کا آخری حصہ چل رہا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوا۔ کیا آج ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مانتے ہیں؟ یہ خبر کب پہنچ رہی ہے؟ یہ خبر رات کے کسی حصے میں نہیں پہنچ رہی ہے، یہ خبر مغرب کی نماز کے فوراً بعد نہیں پہنچ رہی ہے، یہ خبر دوسرے دن یعنی آخری حصے میں جبکہ روزہ رکھے ہوئے ہیں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ خبر پہنچ رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن جان کر اس روزے کو توڑ دیتے ہیں، اور توڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اگلے دن کا حکم فرما دیتے ہیں۔
اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ خبر جب بھی آپ کے پاس پہنچے گی اور 30 روزے آپ مکمل کر رہے ہوں گے اور دن کے آخر حصے میں بھی پہنچے گی تو آپ کو روزہ توڑنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، چونکہ آپ کے 29 مکمل ہو چکے ہیں اور 29 کا چاند دوسرے مقام پر نظر آ چکا ہے، آپ تک خبر پہنچنے میں دیری ہوئی ہے، لہذا عید کا دن وہی تسلیم کیا جائے گا، نماز دوسرے دن پڑھی جائے گی۔ یہ حدیث باقاعدہ طور پہ دلیل ہے اس بات کی کہ خبر پہنچنے کے لیے اگر دوسرا دن جس میں روزے رکھے ہوئے ہیں اس کا آخری حصہ بھی ہو اور خبر پہنچ جائے تو ایسی صورت میں روزہ توڑنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، خبر پہنچ جائے معتبر ذرائع کے ذریعے سے، معتبر طریقے سے، لہذا خبر کو ماننا پڑے گا۔ آئیے ایک تیسری روایت بھی سن لیتے ہیں، اور وہ تیسری روایت کیا ہے؟ وہ تیسری روایت ہے کہ عن ابی عمیر بن انس بن مالک قال حدثني عمومتي من الانصار من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالوا اغمي علينا هلال الشوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من اخر النهار فشهدوا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم انهم راوا الهلال بالامس فامرهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا وان یخرجوا الى عیدهم من الغد۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام جلد اول حدیث نمبر 1653، سنن ابی داؤد کتاب صلاۃ الاستسقاء صفحہ 810، حدیث نمبر 1157۔ ابو عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی، میرے چچاؤں نے انصار میں سے جو صحابی تھے آپ کے، انہوں نے کہا شوال کا چاند چھپ گیا، یعنی ہم پر ابر آلود کی وجہ سے، تو اس کی صبح ہم نے روزہ رکھا، پھر اخیر دن چند سوار آئے اور انہوں نے گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے کل چاند دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو کہ روزہ افطار کر ڈالیں، کیونکہ عید کا دن تھا اور دوسرے دن عید کو جائیں عید کی نماز کے لیے۔ ان حدیثوں سے یہ واضح ہو گیا کہ رمضان کا چاند صرف ایک قابل اعتبار مسلمان آدمی بھی دیکھ لے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور اگلے دن روزہ رکھا جائے گا، لیکن شوال عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 قابل اعتبار مسلمان مردوں کی شہادت کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد کتاب الصیام صفحہ 789 اور باب 14 اور 13 میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ شہادت قبول کی جائے گی جب کہ ابر آلود ہو چکا ہو آسمان اور دوسری جگہ سے خبر آ گئی۔ اب ہمارے وہ بھائی اس پر غور و فکر کریں جو بھائی نہایت مخالفت میں ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اگر ابر آلود ہو جائے تو کیا ہوگا، تو 30 کی تکمیل ہوگی۔ حدیث کے اندر جہاں 30 کی تکمیل ہے وہی حکم عام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم سے خاص فرما دیا ہے۔ وہ یہ فرما دیا کہ اگر شہادت مل جائے تو شہادت ملنے کی صورت میں آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ اس شہادت کو تسلیم کریں اور پھر آپ اس اپنے مومن بھائی کے دیکھے ہوئے چاند پر اعتبار کریں۔ اگر 2 لوگ عید کی گواہی، عید کے سلسلے میں، عید کے چاند کے سلسلے میں گواہی دے دیں، عید کے چاند کی رویت کے سلسلے میں گواہی دے دیں تو ان کی رویت کو تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوری کی قید نہیں لگائی ہے اور نہ ہی دوری کی قید کسی حدیث میں آئی ہے۔ کوئی انشاءاللہ حدیث کے اندر کوئی دوری کا کہ اتنے کلومیٹر، اتنی مسافت پر کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع کے تحت دوسرا درس دوں گا اور حدیثیں میں آپ کی خدمت میں اور بھی رکھوں گا تاکہ مزید تشفی اور تسلی لوگوں کو ہو جائے اور اطمینان ہو جائے۔ یہ پیغام سارے دنیا کے مسلمانوں کے نام، ایک امت اور حکم عام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ جام۔ پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گی یہ شام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ادھر ادھر کی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔